بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ مکہ مکرمہ میں بیت اللہ کے قریب ظہور زمزم کے بعد بنو جرہم کا قبیلہ آباد ہو گیا۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ ان میں بہت سی بے اعتدالیاں در آئیں اور ان میں اضافہ ہوتا چلا گیا۔ وہ بیرون مکہ سے آنے والے لوگوں پر ظلم ڈھاتے، لوگوں کی طرف سے کعبہ معظمہ کے لیے پیش کیے جانے والے تحائف اور ہدیہ کھا جاتے، حرمت مکہ کا خیال نہ رکھتے۔ چنانچہ ان کی بے اعتدالیوں اور حجاج کرام پر ان کے ظلم اور زیادتیوں کی پاداش میں اللہ تعالیٰ نے ان کو اعزاز و اقتدار سے محروم کرنے اور مکہ مکرمہ سے نکالنے کا فیصلہ کیا، تو بنو بکر بن عبد مناف اور غبشان بنی خزاع نے ان پر حملہ کر دیا۔ بنو جرہم شکست سے دوچار ہوئے۔ ان کے سردار عمرو بن حارث نے کعبہ مشرفہ کے نفیس اور بیش قیمت تحائف کو چائے زمزم میں پھینک کر اسے مٹی سے اس حد تک پاٹ دیا کہ اس کا نام و نشان مٹ گیا کہ ہم تو مکہ کی سکونت اور زمزم پینے کی سعادت سے محروم ہو رہے ہیں، بعد والے بھی زمزم نہ پی سکیں، اور اپنے قبیلے سمیت یمن کی جانب فرار ہو گیا۔ اس واقعہ پر طویل مدت گزر گئی اور زمزم کا تذکرہ اور اس کا محل وقوع لوگوں کے ذہنوں سے محو ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے آخری نبی کے جد امجد سردار عبد المطلب کو ایک اعزاز سے اس طرح نوازا کہ وہ ایک دفعہ کعبہ کے سائے میں حتیم کے اندر اپنی مسند پر محو استراحت تھے کہ خواب میں کسی نے ان سے چائے زمزم کو کھودنے کا حکم دیا۔ سیدنا علی کا بیان ہے کہ جناب عبد المطلب نے بیان کیا کہ میں حتیم والی جگہ پر سویا ہوا تھا کہ خواب میں کسی نے آ کر مجھ سے کہا، طیبہ کی کھدائی کرو۔ میں نے اس سے پوچھا کہ طیبہ سے کیا مراد ہے؟ اس نے جواب نہ دیا اور چلا گیا۔ دوسرے دن پھر میں اسی جگہ سویا ہوا تھا کہ خواب میں آنے والے نے مجھ سے کہا، برہ کو کھودو۔ میں نے اس سے پوچھا برہ سے کیا مراد ہے؟ وہ مجھے کوئی جواب دیے بغیر چلا گیا۔ اس سے اگلے دن پھر میں اسی جگہ سویا ہوا تھا کہ خواب میں کسی نے مجھ سے کہا، مجنونہ کی کھدائی کرو۔ میں نے اس سے پوچھا مجنونہ سے کیا مراد ہے؟ اس نے میری بات کا کوئی جواب نہ دیا اور چلا گیا۔ اس سے اگلے دن پھر میں وہیں سویا ہوا تھا کہ حسب سابق ایک آنے والے نے خواب میں مجھ سے کہا کہ چائے زمزم کی کھدائی کرو۔ میں نے اس سے دریافت کیا زمزم کیا ہے؟ اس نے کہا وہ ایسا بابرکت پانی ہے جو کبھی ختم نہ ہوگا اور نہ کبھی کم ہوگا۔ حج کرنے والے لوگ خواہ کتنی ہی تعداد میں آ جائیں، وہ سب کو سیراب کرے گا۔ وہ کنواں گوبر اور خون کے ڈھیر کے پاس جہاں لوگ جانور ذبح کر کے آلائش پھینکتے ہیں، وہاں چینٹیوں کے بل کے قریب اس جگہ پر ہے جہاں غراب عاصم یعنی ایسا کوا جس کی چونچ اور ٹانگیں سرخ ہوں یا اس کا پیٹ اور پر سفید ہوں آ کر بیٹھے گا۔ ابن اسحاق کا بیان ہے کہ جب سردار عبد المطلب کو خواب میں بار بار اس کنویں کی کھدائی کرنے کی ہدایت کی گئی اور انہیں اس جگہ کے متعلق بھی پوری نشاندہی کر دی گئی تو انہیں یقین ہو گیا کہ یہ ایک سچا خواب ہے۔ صبح ہوئی تو انہوں نے کدال سنبھالی اور اس وقت تک کہ اپنے اکلوتے فرزند حارث کو ساتھ لیا اور صفا کے قریب جہاں اصاف اور نائلہ کے پتھریلے مجسموں کے قریب جہاں لوگ ان بتوں کے نام پر جانور ذبح کر کے آلائش پھینکتے تھے ادھر متوجہ ہوئے، تو خواب میں نشاندہی کے مطابق گوبر کے اس ڈھیر پر چیونٹیوں کے بل کے قریب ایک کوا آن بیٹھا۔ سردار عبد المطلب نے اس جگہ کی کھدائی شروع کی تو کچھ کھدائی کرنے کے بعد کنویں کے نشانات مل گئے، تو انہوں نے خوشی کے مارے اللہ اکبر کہا۔ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دادا حضرت عبد المطلب نے مکہ مکرمہ میں جب چائے زمزم کھدوایا تھا، انہیں وہاں سے ایک تلوار بھی ملی۔ اس تلوار کا نام القلی ہے۔ یہ تلوار نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی 9 تلواروں میں سے ایک ہے۔ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ کلی تلوار کو وہاں نبی اسماعیل علیہ السلام کے سسرالی قبیلے نے دفن کیا تھا۔ قریش نے دیکھا کہ سردار عبد المطلب کو ان کا مقصود مل گیا ہے۔ انہوں نے آ کر کہا، عبد المطلب، یہ کنواں تو ہمارے باپ سیدنا اسماعیل کا ہے، اس پر جس طرح آپ کا حق ہے بالکل اسی طرح ہمارا بھی اس پر حق ہے، آپ ہمیں بھی اس میں شریک کریں۔
یاد رہے کہ جب سردار عبد المطلب نے چائے زمزم کی تلاش کے لیے کھدائی شروع کی تھی تو اس وقت انہی لوگوں نے رکاوٹ ڈالنے کی پوری کوشش کی، مگر عبد المطلب کو چونکہ اپنے خواب کے سچے ہونے کا پورا یقین تھا، اس لیے انہوں نے قوم کی مخالفت کی پرواہ نہ کی، بلکہ یہ بھی کہا کہ اگر اللہ مجھے 10 نرینہ اولاد سے نوازے تو میں ان میں سے ایک کو اللہ کی راہ میں ذبح کروں گا۔ قوم کی طرف سے زمزم میں شرکت کے مطالبے کو سردار عبد المطلب نے ٹھکرا دیا اور کہا میں تمہیں اس میں شریک نہیں کروں گا، یہ ایک ایسی خصوصیت ہے کہ اللہ کی طرف سے تم سب میں سے یہ امتیاز صرف مجھے کو دیا گیا۔ پوری قوم نے ان کے خلاف ایکا کر لیا اور کہنے لگے کہ آپ ہمارے ساتھ انصاف کریں اور ہمیں بھی اس میں شریک کریں، ورنہ اس کی خاطر ہمیں اگر آپ سے لڑائی بھی کرنا پڑی تو ہم دریغ نہ کریں گے۔ سردار عبد المطلب نے جب قوم کے بدلتے تیور دیکھے تو اختلاف سے بچنے کی خاطر کہا کہ اچھا تم جسے چاہو اس معاملے میں حاکم مقرر کر لو، وہ جو فیصلہ کر دے ہم سب اسے قبول کریں گے۔ قوم نے کہا بنو سعد بن حزیل کی معروف نجومی عورت کو ہم اس بارے میں فیصلے کے لیے منتخب کرتے ہیں۔ سردار عبد المطلب نے کہا مجھے اس کا فیصلہ منظور ہوگا۔ وہ عورت سرزمین حجاز اور شام کے درمیان مکہ مکرمہ سے دور دراز کسی جگہ رہتی تھی، چنانچہ سردار عبد المطلب، بنو عبد مناف کے کچھ لوگ اور قریش کے ہر قبیلے سے ایک معتبر شخص قافلے کی صورت میں روانہ ہوئے۔ سفر طویل تھا اور بے آب و گیا ویران صحرا تھے۔ دوران سفر قافلے کے لوگوں کا پینے کا پانی ختم ہو گیا۔ سب کو اس قدر پیاس لگی کہ وہ موت کے قریب جا پہنچے۔ سردار عبد المطلب کے مخالف گروہ کے پاس کچھ پانی ابھی موجود تھا۔ آپ نے ان سے پانی طلب کیا تو انہوں نے پانی دینے سے انکار کر دیا اور یہ مجبوری ظاہر کی کہ ہم اس وقت ایسی جگہ پر ہیں جہاں پینے کے لیے مزید پانی دستیاب نہیں، ہم اگر آپ کو پانی دے دیں تو ہم بھی مشکل میں پھنس سکتے ہیں۔ اس صورتحال میں عبد المطلب نے اپنے رفقا سے مشورہ کیا کہ اب ہمیں کیا کرنا چاہیے۔ رفقا نے کہا ہم کیا کہہ سکتے ہیں، آپ جو حکم دیں ہم وہی کریں گے۔ تو عبد المطلب نے کہا کہ ہم میں جس قدر ہمت ہے ہر کوئی اپنے لیے ایک گڑھا کھودے تاکہ ہم میں سے اگر کوئی آدمی مر جائے تو باقی لوگ اسے گڑھے میں ڈال کر اوپر سے مٹی ڈال دیں۔ اسی طرح یہ ہوگا کہ ہم سب بغیر قبر کے مرنے کی بجائے صرف آخری آدمی بغیر قبر کے رہ جائے گا۔ سب نے کہا آپ کی تجویز بہت اچھی ہے۔ چنانچہ سب نے گڑھے کھودے اور پیاس سے بیٹھے موت کا انتظار کرنے لگے۔ اسی دوران سردار عبد المطلب نے کہا اللہ کی قسم ہمارا اس طرح اپنے آپ کو موت کے حوالے کر دینا اور دوڑ دھوپ نہ کرنا اور زندگی بچانے کے لیے کچھ نہ کرنا انتہائی کم ہمتی ہے۔ اٹھو یہاں سے کوچ کریں، شاید اللہ تعالی ہمیں کہیں سے پانی مہیا کر دے۔ ان کی یہ بات سن کر سب لوگ اٹھ کر کوچ کی تیاری کرنے لگے۔ ان کے مخالفین یہ سب منظر دیکھ رہے تھے۔ سردار عبد المطلب اپنی سواری کی طرف بڑھے، اس پر سوار ہو کر روانہ ہوئے تو اللہ کی قدرت سے اونٹنی کے پاؤں کے نیچے سے شیریں پانی کا چشمہ ابل پڑا۔ پانی کو دیکھ کر سردار عبد المطلب اور ان کے ساتھیوں نے خوشی سے اللہ اکبر کا نعرہ بلند کیا۔ سب لوگ رک گئے، سب نے خوب سیر ہو کر پانی پیا اور اپنے پاس موجود تمام مشکیں اور مشکیزیں بھی پانی سے بھر لیے۔ آپ کے مخالفین نے تو آپ کو پینے کے لیے پانی دینے سے انکار کر دیا تھا، مگر عظیم القدر پوتے کے اس عظیم المرتب دادا اور قریش کے اس خوش خصال سردار نے بڑے پن کا مظاہرہ کرتے ہوئے ان لوگوں سے فرمایا کہ ہمارے اللہ نے ہمیں وافر مقدار میں شیریں پانی مہیا فرما دیا ہے، آؤ تم بھی پی لو اور اپنے مشکیزیں بھی بھر لو۔ چنانچہ سب نے خوب پانی پیا، اپنی ضرورتیں پوری کیں اور مشکیزیں بھی پانی سے بھر لیے۔ یہ سارا منظر دیکھ کر اللہ کی طرف سے سردار عبد المطلب کو ملنے والا اعزاز اور ان کے اخلاق دیکھ کر یہ سب کہہ اٹھے کہ اللہ کی قسم اللہ تعالیٰ نے آپ کے حق میں اور ہمارے خلاف فیصلہ کر دیا ہے، اسی نے آپ کو زمزم کی سعادت سے نوازا ہے۔ اے سردار، اللہ کی قسم ہم زمزم کے بارے میں کبھی بھی آپ سے تنازع نہیں کریں گے، آؤ یہیں سے واپس چلتے ہیں۔ چنانچہ سب لوگ وہیں سے مکہ مکرمہ کی طرف لوٹ آئے اور اس نجومی عورت کی طرف نہ گئے۔ ارشاد باری تعالی ہے
یہ اللہ کا فضل ہے، وہ جس کو چاہتا ہے عطا فرماتا ہے، اور اللہ بڑی وسعت والا، بڑے علم والا ہے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ ہم سب کے لیے آسانیاں پیدا فرمائے اور ہماری زندگیوں میں برکت عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین یا رب العالمین۔